अक्टूबर को जी इस्लामाबाद से लापता होने वाले इमरान खान के जो वकील हैं और जो फोकल पर्सन है इंतज़ार हुसैन साहब की बाजियाबी को भी पीटीआई की जानिब से ड्रामा करार दे दिया गया है। और पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, उन्होंने कल एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इंतज़ार हुसैन की बाजियाबी झूठ पर मबनी है, कहानी ये सारी झूठी है, हमें पता है असल अगवाकार कौन है। पंजाब पुलिस के मुताबिक जी जीटी रोड पर इस्लामाबाद से खैबर पख्तूनख्वा जाने वाली गाड़ी को रोकने का इशारा किया गया। मशकूक गाड़ी के ना रुकने पे नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान अगवाकार गाड़ी और मुगवी यानी इंतज़ार हुसैन साहब को छोड़कर फरार हो गए। यहाँ अहम बात यह है कि पहले तो हुकूमत की जानिब से जी इंतज़ार हुसैन साहब के लापता होने से लाइलमी का इजहार किया जा रहा था, मगर 29 अक्टूबर को अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 2 दिन का टाइम मांगा और फिर 1 नवंबर को मजीद 24 घंटे का वक्त मांगा। और फिर यहाँ पर सारी ड्रामे के अंदर या सारी कहानी के अंदर एक ट्विस्ट यहाँ पे ये पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल जो है मंसूर अवान साहब ने जब अदालत में यकीन दहानी करवाई थी कि 24 घंटे में इंतज़ार हुसैन साहब जो है वो बाजियाब हो जाएंगे, तो उन्हें पता था कि वो कहाँ है। दूसरी जानिब पीटीआई के हवाले से जो डील की बातें हो रही थी वो भी दम तोड़ती हमें नजर आ रही है, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आने के लिए तैयार है। इस हवाले से इशारे भी दिए जा चुके हैं काफ़ी, और दावा भी किया जा रहा है कि इस बार एहतजाज फैसला कुन होगा। और मुल्की सियासत की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और ये जो ट्विस्ट इन टर्न्स हैं और ये जो कहानियां हैं, पहले हमने अली अमीन गंडापुर साहब की जो कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस जाने की एक पूरी कहानी सुनी थी, उसके बाद अभी नया एक मामला आया है, इस पे हम ज़रा कमेंट ले लेते हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू वेरी मच माजिद साहब, बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। इस सियासी ड्रामे या सियासी ट्विस्ट एंड टर्न्स पे जाने से पहले मैं ज़रा स्मॉग से आपसे पहला सवाल करूँगी, क्या सूरत हाल है जी, आप बचे हुए हैं स्मॉग से? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है लाहौर में कोई भी फर्द स्मोक से नहीं बचा हुआ और हमें एहतियात करनी चाहिए, खुसूसन मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए और इसके साथ साथ ऐसी तमाम चीज़ें जो एक शहरी के तौर पे हम कर सकते हैं उन्हें बिल्कुल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो तो हुकूमत का ही है कि जिसके अंदर जो स्मोक का सबब बनने वाले बड़े असबाब हैं उनको रोका जाए, जिस तरह कारखाने हैं, फसलें हैं, मतलब इनका जो कंट्रीब्यूशन परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि उनको भी काम करना चाहिए और शहरी के तौर पे हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसको भी अदा करना चाहिए। डेफिनेटली वही बात है कि अपने तौर पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अदा करना चाहिए। अच्छा जी, ये जो एक नया ड्रॉप सीन आया है जिससे सलमान अकरम राजा साहब ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि सारा ड्रामा किया गया है, मैंने अपने इंट्रो में कुछ बातें की हैं, जाहिर है आप इस पर बेहतर तौर पे अपना तज्जिया दे सकते हैं। माजिद, क्या लगा आपको, क्या सलमान अकरम राजा साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है? जी, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी माहौल की बदकिस्मती ये है कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल मौजूद नहीं है और इदारों के ऊपर से, हुकूमत के ऊपर से शहरियों का एतबार उठ चुका है। और इसी वजह से जब हम इस तरह के वाकयात को देखते हैं तो फिर पता चलता है कि वाकई कहीं ना कहीं अगर मगर की सूरत हाल है जिसको जस्टिफाई किया जाता है और अकाउंटेबिलिटी का जो मामला है वो मौजूद नहीं है। एक ऐसा शख्स जो एक बड़े सियासी रहनुमा का वकील है वो गायब रहता है, किसी को मालूम नहीं वो कहाँ पे है, फिर अदालत का दरवाजा खटखटाया जाता है और फिर तारीखें हुकूमत की जानिब से जी जाती हैं और उन तारीखों के आसपास ही वो शख्स सामने भी आ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये हमारे सिस्टम की उस खामी को जाहिर करता है कि जिसके अंदर अकाउंटेबिलिटी और शफाफियत मौजूद नहीं है। अगर हम इसको पीटीआई या इमरान खान के वकील से थोड़ा सा एक लार्जर स्केल पे देखें तो ये तो एक ऐसा केस है कि जिसके अंदर चूंकि एक बड़ी सियासी जमात इन्वॉल्व है तो हमें उसके हवाले से खबरें भी मिल गई, उसके हवाले से तज्जिया भी मिल गया। लेकिन कई ऐसे केसेस हैं कि जो रिपोर्ट कम होते हैं या उनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ कि रियासती इदारों को इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, उन्हें इस हवाले से शफाफियत और गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है, वरना ये जिस हद तक इल्ज़ामात जिस संगीनी से सामने आ रहे हैं तो उससे रियासत की इज्जत में कमी हो रही है, उसके अलावा कुछ नहीं होना।
یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے ماجد، کہیں نہ کہیں کہ ہمیں یہ جو ٹرانسپیرنسی والا عمل ہے کہ اگر ہم ہر ادارے کے اندر اس طرح کی کنٹروورسی دیکھیں گے تو پھر سیاستدان تو دور کی بات ہے، عام عوام کن لوگوں پہ اعتماد کرے گی، یا اپنے کیسز کی جہاں ہم بات کر رہے ہیں یا مختلف چیزوں کی ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان اداروں کے اوپر ہی عوام ریلائی کرتی ہے، اگر اداروں کا اعتماد ہی نہیں رہے گا تو پھر کیسے چلے گا معاملات۔ اچھا، یہ جو اس سارے سین کے اندر ظاہر ہے تحریک، آپ نے خود ابھی مینشن کیا ماجد کہ ایک بڑی سیاسی جماعت چونکہ انوالو ہے، تو اس حوالے سے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ میں جو اٹارنی جنرل کی بات بھی کری تھی منصور عوان صاحب کی، جس طرح سے عدالت کے اندر سارے کیس کو پریزنٹ کیا گیا اور پھر ٹائم مانگا گیا، پھر 24 گھنٹے کا مزید وقت مانگا گیا، اس پہ بھی بہت سارے شکوک و شبہات جنم لے رہے ہیں۔ ظاہر چیزیں کمپلیکیٹ کی جا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، ان کو بہتر طور پہ ٹیکل کیا جانا، یا اس چیز کو ٹرانسپیرنسی تو سائڈ پہ، لیکن جب ہم مختلف بیانات یا چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کنٹروورشل چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ جن دنوں میں وہ غائب تھے ان دنوں میں کچھ سرکاری صحافی بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ وہ بالکل خیریت سے ہیں، تو سوال تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ ان کو کہاں سے وہ انفارمیشن فیڈ ہو رہی تھی۔ اگر وہ واقعی اغوا کاروں کی حراست میں تھے تو پھر یہ خبریں کہاں سے باہر آ رہی تھیں؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک پیٹرن ہے کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی شخص واپس آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا، کوئی کہتا ہے کہ محکمہ زراعت والے آئے تھے، اور بالکل اسی طرح کوئی کہتا ہے کہ میں شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ تو یہ بطور معاشرہ، بطور سسٹم پاکستان کی بدقسمتی ہے۔ جی بالکل بالکل، یہ ساری جب ہم ٹائم لائن دیکھتے ہیں تو اس میں یہ سارے ڈاٹس ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو یہ بطور سوسائٹی اور بطور معاشرہ میرا خیال ہے کہ ہماری ایک ناکامی ہے اور بدقسمتی ہے کہ یہاں پر مقدمات کے حوالے سے اگر کسی شخص کا کوئی قصور ہے، اس کا کوئی جرم ہے، تو اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک سیپریٹ سسٹم کے طور پہ ایک پیرالل نیٹ ورک چلایا جاتا ہے کہ جو اس کی سزا اور جزا کا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عدالت اس کا جو دائرہ کار ہے، اس کی جو کئی جگہوں پہ بے بسی بھی سامنے آتی ہے، تو پھر وہ جب ان ساری چیزوں کو ملا کے دیکھتے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو رسپانسبلٹی تھی کہ انہوں نے ایسے تمام افراد کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی تھی کہ جو ریاست سے، قانون سے بڑھ کے کوئی فیصلے کرتے ہیں، تو انہوں نے نہیں کی۔ اور ابھی بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 4-5 سال اپوزیشن میں رہے، انہوں نے یہ سارا کچھ سہا، لیکن جیسے ہی وہ گورنمنٹ میں آئے ہیں تو ہمیں کوئی ایسی تبدیلی نظر نہیں آتی کہ جس سے ہمیں یہ پتا چلے کہ انہوں نے اپوزیشن کے اندر رہ کے کچھ سیکھا ہو۔ تو یہی میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کا المیہ ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو اکاؤنٹیبل کرنا ہے وہ ان چیزوں سے سبق نہیں سیکھتے، اور جب وہ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو وہ پھر اپنے اصولوں کو بھول جاتے ہیں۔ یعنی وہ ایک سائیکل ہے جو چلے جا رہا ہے، جو پہلے وہ کرتے تھے اب یہ کرتے ہیں، یہ کرتے تھے تو اب وہ کرتے ہیں، یہی سسٹم چل رہا ہے۔ اچھا ماجد، اب جو تحریک انصاف کی سیاست ہے وہ ہم احتجاج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب بھی پہلے کہہ چکے ہیں جو کہ تحریک انصاف میں سب سے زیادہ ایکٹیو وہی نظر آتے ہیں بیانات کو لے کر اس طرح کے، تو میں ظاہر انہی کو کوٹ کر رہی ہوں۔ یہ جو دعویٰ کیا جا رہا ہے جی کہ اس پر تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ فیصلہ کن ہوگا، یہ جو فیصلہ کن کی ٹرم ہے، کیا سمجھتے ہیں جی تحریک انصاف کیا اسٹریٹجی اپنائے گی اس فیصلہ کن ٹرم کو جسٹیفائی کرے گی؟ جو دیکھیے ابھی تک کی جو علی امین گنڈا پور کے بیانات ہیں ان کو جب ہم تحریک انصاف کی ایک پریکٹیکل پالیٹکس سے ملائیں تو اس میں خاصا فرق نظر آتا ہے، اور اسی لیے جب ہم یہ سارا کچھ نوٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو سیاسی بیانات ہیں ان کا لیول بہت بڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی جب چیز کی جاتی ہے تو وہ کچھ نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا اس وقت پرابلم یہ ہے کہ وہ اپنا امپریشن نہیں بنا پا رہے کہ وہ کوئی بڑی احتجاجی تحریک یا کوئی منظم جلوس جلسے کرنے جا رہے ہیں جس سے حکومت کے اوپر دباؤ ہو۔ پچھلے 3-4 مہینوں میں ان کی جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی تھی وہ اس قابل نہیں تھی کہ اسے کوئی بہت بڑا شو قرار دیا جا سکے یا حکومت پر دباؤ کے لیے کوئی اہم اسٹریٹجی اس کو بنائی جو قرار دیا جا سکے۔ تو اس لیے تحریک انصاف کو اس چیز کے اوپر میرا خیال ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے دعوے تو بہت بلند و بانگ ہوتے ہیں، لیکن جب ان کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنے کا موقع آتا ہے تو اس میں بہت زیادہ خامیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے تحریک انصاف اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو رہی۔ اس لیے تحریک انصاف اگر یہ چاہتی ہے کہ وہ ان چیزوں کو تھوڑا سا فروٹفل سائڈ پہ لے کے جائے کہ انہیں اس کا کوئی فائدہ ہو،
اور ان کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی رہائی کے لیے کچھ نہ کچھ مسائل حل ہو، تو بجائے اس طرح کے بلند و بان دعوے اور سیاسی بیانات کے انہیں کوئی بہتر اسٹریٹجی بنانی چاہیے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا ان دا اینڈ ماجد میرا آخری سوال امریکی صدارتی انتخاب کے حوالے سے ہے۔ اس کو تحریک انصاف یا یہاں پر بہت زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے جی کہ اگر ٹرمپ آتے ہیں تو پاکستان کی سیاست کے اندر اور خاص طور پر تحریک انصاف کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ یہ مینیفیسٹ کر رہے ہیں یا یہ آئیڈیا ہے ان کو یا ان کو بتایا گیا ہے؟ دیکھیے میں تو اس پوری کہانی پر کوئی اتنا یقین نہیں رکھتا کیونکہ اس کے اندر کئی ifs and buts موجود ہیں، اور نہ تو ٹرمپ کی عمران خان صاحب سے کوئی اتنی دوستی ہے اور نہ ہی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس قدر مثالی ہیں کہ پاکستان سے کوئی مطالبہ کیا جائے امریکہ کی جانب سے، تو اس لیے یہ خوشنما تھیوری تو مجھے ضرور لگتی ہے، اور یہ بالکل دیکھنا ہوگا کہ امریکن الیکشنز کے بعد جو ریزلٹ آتا ہے اس کے اندر کیا پاکستان امریکہ کی پرائرٹیز میں ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ سب سے بڑا کوسچن ہے۔ اگر تو وہ پرائرٹیز میں نہیں ہوگا تو پھر اس طرح کے سوالات کے جوابات ملنا مشکل ہیں، اور اگر اس حوالے سے ان کو کوئی ایسا بیان آتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں وہ پاکستان کے انٹرنل پالیٹکس میں کہیں نہ کہیں انٹرسٹڈ ہیں، تو پھر ہم یہ توقع کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ ادھر ٹرمپ جیتیں گے اور ادھر عمران خان رہا ہو جائیں گے، یہ ویسا ہی بیان ہے جیسے مراد سعید صاحب دیا کرتے تھے کہ ادھر عمران خان صاحب حلف اٹھائیں گے، ادھر سے $100 جو ہے $100 ارب وہ بیرون ملک سے پاکستان آ جائے گا اور دودھ اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی، تو مجھے یہ اس طرح کے بیانات کی ایک کڑی لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، یہ جو آپ نے خوشنما تھیری والا لفظ استعمال کیا اب سے یہ میری ڈکشنری میں بھی ایڈ ہو گیا کہ یہ واقعی خوشنما ایک تھیری ہے جس پہ یہ سب بلیو کر رہے ہیں، اینڈ آئی ہوپ کہ اگر تحریک انصاف یہ مینیفیسٹ کر رہی ہے تو شاید ان کی مینیفیسٹیشن میں اتنی چیزیں ہو جائیں، لیکن بظاہر طور پر حالات و واقعات یو آر سو رائٹ کہ اتنے نہیں ہے۔ تھینک یو ویری مچ ماجد نظامی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ سینئر صحافی تجزیہ کار ماجد نظامی ہمارے ساتھ موجود تھے جی، موجودہ سیاسی صورتحال کے اوپر اپنا تجزیہ دے رہے تھے۔ ہم بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔